کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قرآن شریف کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی کر رہا ہے، کیا کبھی مٹ سکتا ہے کیا؟ قرآن شریف کی حفاظت شروع سے لے کر اب تک اللہ نے کیا اور ہمیشہ کرتا رہے گا، کبھی مٹ سکتا ہے کیا؟ جب ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو ابھی یہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے یہ کوئی مصیبت نہیں ہے، بلکہ ابھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو اور پھیلانا چاہ رہا ہے۔ بہت سے لوگ قرآن سے غفلت میں تھے، قرآن کے سلسلے میں غافل تھے، بہت سے مسلمان بھی یہ جو 24 یا 26 جو آیتیں ہیں ان کے سلسلے میں اچھی طرح وہ جانکاری نہیں رکھتے تھے، علم نہیں رکھتے تھے، کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ ان کا پس منظر کیا ہے، ان کا ترجمہ کیا ہے، تشریح کیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے گا انشاءاللہ کچھ دنوں میں بہت سے لوگوں کا ان آیتوں کا ترجمہ معلوم ہو جائے گا، ان کی تشریح معلوم ہو جائے گی۔ یہ تو اللہ قرآن کی حفاظت کر رہا ہے اور قرآن کو پھیلا رہا ہے۔ یہ وسیم رضوی یا اس طرح کے بہت سے لوگ جو شوشے چھوڑتے ہیں، کبھی قرآن کو جلانے کی بات کرتے ہیں تو کبھی قرآن میں تحریف کی بات کرتے ہیں، ان سے قرآن پہ کوئی ضرب نہیں آتا۔ بہت سے لوگ گھبرا گئے ہیں کہ ارے یہ کیا ہو گیا ہے، سپریم کورٹ میں جائے گا تو وہاں پہ سنوائی ہوگی تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ کچھ نہیں، بلکہ اس واقعے سے تو بہت سے غیر مسلم بھی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آخر میں یہ کیا بات ہے کہ پوری دنیا میں قرآن شریف پڑھی جاتی ہے اور اس میں یہ کون سی ایسی باتیں ہیں، کون سی آیتیں ہیں جو بالکل غلط ہیں یا صحیح ہیں، وہ جاننا چاہ رہے ہیں اور ان کا ترجمہ جاننا چاہ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ جانیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ کوئی بھی آیت غلط نہیں ہے اور کسی آیت میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اگر وہ پہلے سے کچھ شک میں بھی تھے تو انشاءاللہ ان کے سامنے قرآن کی حقانیت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ آپ کے سامنے یہ جو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی کتاب ہے 24 آیتیں، اگر ان کا ترجمہ ہندی میں تو ہے ہی، مولانا کلیم صدیقی صاحب کی نگرانی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، تو ہندی ترجمہ بھی اگر پیش کیا جائے اور اردو بھی، اس کا انگریزی بھی، اور پھر مختلف زبانوں میں اگر ان آیتوں کی تشریح کی جائے تب تو بے شمار جو غیر مسلم ہیں وہ بھی ان آیتوں کے بارے میں سمجھ جائیں گے، اور مسلمان جو غفلت میں تھے، جو نہیں جانتے تھے، وہ بھی سمجھ جائیں گے۔ جب سمجھ جائیں گے تو جو قرآن پر ایمان رکھتے تھے ان کا ایمان تو اور بڑھ جائے گا، اور جو شک و شبہ میں مبتلا تھے تو ان کا بھی شک انشاءاللہ رفع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ وہ بھی اسلام میں داخل ہوں گے، وہ بھی قرآن کی حقانیت کے قائل ہوں گے۔ تو یہ مصیبت نہیں ہے بلکہ یہ تو خوشخبری ہے، بلکہ جی تو چاہتا ہے کہ یہ کہوں واہ کیا خوشخبری ہے، یا واہ کیا خوشی کے لمحات ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ وسیم رضوی کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت اس انداز میں کرا رہا ہے کہ وسیم رضوی اپنی زبان سے اور اپنے الفاظ سے قرآن کو دبانا چاہ رہا ہے، ریموو کرنا چاہ رہا ہے، ڈیلیٹ کرنا چاہ رہا ہے، اور اسی زبان سے، اسی الفاظ کی وجہ سے انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کہ قرآن اور پھیلتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا۔ یہ ہے قرآن کی حقانیت، قرآن کا معجزہ، ایک ایک حرف معجزہ ہے، ایک ایک لفظ معجزہ ہے۔ آپ دیکھیے نا، آپ کے سامنے یہ قرآن کا معجزہ ہی تو ہے، اس کو دبانا چاہ رہے ہیں اور قرآن اب اٹھتا جا رہا ہے۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا۔ جی چاہتا ہے کہ قرآن کی وہ آیت میں تلاوت کروں، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ ہی قرآن کی حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ جب قرآن کی حفاظت کرے گا تو بتائیے کائنات میں کون ہے جو قرآن کو مٹا سکے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تیرا شکریہ، ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن بڑھتا جائے گا، قرآن پھیلتا جائے گا، قرآن کی روشنی پھیلتی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔